أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تعالى في مقام آخر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له صاجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام مومنات اور میری عزیز بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے دو مختلف جگہوں سے مختلف آیات کی تلاوت کی گئی. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 اور اس کے بعد سورہ صاد کی آیت نمبر 72 اور 73 تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ختم قرآن کا دن ہے اور الحمدللہ ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے قرآن پاک کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسلسل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہاں پر سنا، اس کے ترجمے کے ساتھ سنا اور قرآن پاک سے اپنے شغف کا، قرآن پاک سے اپنی وابستگی کا، قرآن پاک سے اپنی انسیت کا، قرآن پاک سے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل فرمایا ہے اور رب کائنات فرماتا ہے کہ وقال الرسول، اور کہا رسول نے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم کہ جس کو تو نے یہ قرآن دیا، ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا. اور یہ جو مہجورہ کا لفظ ہے اس کی مختلف معنی یا مختلف مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. ایک عام معنی تو یہ ہے کہ چھوڑ دیا. بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا. اسی طرح مہجورہ کی تفسیر تفہیم القرآن میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نشانہ تضحیک بنا دیا. تدبر قرآن کے اندر مولانا امین حسن اسرائی صاحب فرماتے ہیں کہ پس انداز کردہ چیز بنا دیا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ چھوڑا ہوا بنا دیا. اب دیکھیں کتنی اس کی مشکل معنی بنتی ہیں کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا انعام، اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو تاکید کی اپنی امت کو کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھنا ہے، ان کو مت چھوڑنا. اور ان میں سے فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے. تو ترجیح اول اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے قرآن پاک کو دی. اور اس قرآن پاک کو اس لیے ترجیح دی کہ یہ قرآن پاک رب کائنات کا براہ راست کلام ہے، گفتگو ہے. رب کائنات نے انسان سے مخاطب ہو کر خود بات کی ہے اور خود اس کو بتایا کہ تمہیں اس قرآن پاک کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح کا رکھنا ہے.
رب کائنات نے تو یہاں تک فرما دیا کہ یا ایھاالذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی قدم بھی مت بڑھانا ایمان والو، یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں تمہارے لیے طے کر دی ہیں، یعنی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قدم بھی زندگی کا ان سے ہٹ کر نہیں گزرنا چاہیے۔ تم ایسے پگ ڈنڈی پر چل رہے ہو، ایسے باریک راستے پر چل رہے ہو، گویا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تمہیں وہ جو رب کائنات کی طرف سے پل صراط سے گزرنا ہے، تو دنیا کی زندگی بھی ایک پل صراط ہے۔ اگر تم نے اس قرآن کی تعلیم کو چھوڑا، ہدایت کو چھوڑا، تو عین ممکن ہے کہ اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں تمہارے پاؤں پھسل جائیں اور تم جہنم کی تاہ گہرائیوں کے اندر جا کر گر پڑو۔ تمہیں جہنم کی کس سزاؤں سے بچانے والی اگر کوئی چیز خدا رب ذوالجلال کی طرف سے ہو سکتی ہے جو اس وقت تمہارے پاس موجود ہو، اور وہ چیز موجود تمہارے پاس ایک قرآن پاک کی چیز ہے کہ جس کو تمہیں مکمل تھام کے رکھنا ہے اور چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرنا۔ اس کو چھوڑنا گویا کہ خود کو گمراہیوں کے اندر لے کر جانا ہے، اور خود کو تباہیوں کی طرف لے کے جانا ہے، خود کو بربادیوں کی طرف لے کے چلے جانا ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ جو رمضان کا مہینہ اتنی بڑی اجر کی اور نیکیوں کی برکتوں کی بہار لے کر اپنے پاس آیا ہے، تو رمضان کو یہ جو برکت عطا ہوئی ہے وہ اس لیے عطا ہوئی ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا اندھیروں سے بھری پڑی ہوئی ہے، گمراہیوں سے بھری ہوئی ہے، بربادیوں سے بھری پڑی ہے، شیطان کی چالوں، شیطان کے وسوسوں، شیطان کے پھندوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں شیطان کے پھندوں سے اپنے آپ کو بچا لوں، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لوں، تو ھدی للناس، ہدایت اگر کوئی چیز اس کو دے گی، رہنمائی کوئی اس کو دے گی اور اپنے خول میں اس کو لے کر شیطان کی چالوں سے اس کو بچائے گی، تو وہ بچانے والی چیز خدا کے کلام پاک کی چیز ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تمہیں بچا سکے۔ اور دوسری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو اس قرآن کی تفسیر، عملی تفسیر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو سیرت کی صورت میں، جو اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قرآن سے وابستگی ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں منتظمین کو کہ جنہوں نے ہماری اس ان بہنوں کو اس رمضان کے مہینے کے اندر یہاں یہ پلیٹ فارم، یہ ذریعہ فراہم کیا کہ یہاں بیٹھ کر قرآن پاک سے اپنے آپ کو وابستہ کر سکیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ سکیں۔ اور قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے، جس کے بارے میں یہاں پر مہجورہ کی بات آئی کہ اس کو تعلق کو مضبوط بنانا تھا، اس کو پکڑ کے رکھنا تھا، اس سے چمٹ کر رہنا تھا، اس سے وابستہ ہو کر رہنا تھا، لیکن معاملہ یہ ہو گیا کہ جو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو یہ قرآن دیا تھا، ان قوم اتخذوا، اس قوم کو یہ قرآن اپنانے کے لیے دیا تھا، ھذا القرآن، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور اب ہمیں دیکھنا چاہیے جب قرآن اتنی بڑی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس قال ربک وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے رب سے، اور رسول کب کہیں گے؟ اس دنیا کی زندگی میں لوگوں کے رویے کو دیکھ کر رب کائنات سے کہا کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور مکے میں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو لوگ اس دعوت کو پکڑ نہیں رہے تھے، اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ یہ شکایت اس وقت کی ہے، یا یہ شکایت اس وقت کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور ایک بہت بڑی تعداد اس قرآن کی تارک ہونے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنمیوں کی قطاروں کے اندر کھڑی ہوئی ہوگی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قوم کے بارے میں خدا سے کہہ رہے ہوں گے کہ میری اس قوم نے اگر آج جہنم کی راہوں کو اپنا لیا ہے اور جہنمیوں کی صفوں میں جا کر یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو رب ذوالجلال اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، جس قرآن کو اپنانے کے لیے اس کو تاکید کی گئی تھی۔ اس لیے آج کی اس پوری گفتگو کے اندر ہمارا موضوع قرآن ہوگا، اور اس قرآن کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن پاک کے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک ہی کے اندر کئی حقوق بیان فرمائے، اور جب تک ہمیں ان حقوق کا علم نہیں ہوگا تو ان حقوق کو ادا کیے بغیر ہم اس دنیا کے اندر قرآن پاک کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے جو حق ادا کرنے کے لیے دنیا کی زندگی ہمیں دے دی گئی ہے۔ اور جب یہ حق ادا نہیں ہوگا تو یہی قرآن قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف فریادی بن جائے گا۔ قرآن فریادی ہوگا، ہم پر الزام آئے گا، ہم پر قرآن کہے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ان سے پوچھ کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، پس انداز کر دیا تھا، اے رب ذوالجلال اب ان سے ان کا حساب لے کے انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا تھا۔ قرآن ہمارے خلاف فریاد بن جائے گا۔ تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں فریاد بن جائے، دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم کے بارے میں کہیں کہ ان قومی، بے شک میری قوم نے
اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ھذا القرآن مہجورا، تو اس بات کا یہ معاملہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق کی جو بنیادیں ہمیں قرآن پاک ہی کے اندر سے نظر آتی ہیں۔ میں پہلے 1 2 3 4 کر کے آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری جو بچیاں موجود ہیں یہاں پر، ان کے حافظے ذرا زیادہ تیز ہوتے ہیں، تو جن کے حافظے تیز ہوں وہ اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنے ان تمام حقوق کو، جو قرآن پاک کے حقوق ہیں، تعلق کی بنیادیں ہیں، ان تمام تعلق کی بنیادوں کو یاد کر لیں۔ جب یاد ہو جائیں گی تو پھر ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن پاک سے تعلق کی سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلا حق ہے قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا قرآن پاک کا حق ہے، دوسرا تعلق کی بنیاد ہے تلاوت کرنا قرآن پاک کی۔ ایمان پہلا حق، تلاوت دوسرا حق، اور دوسرے حق کے بعد جب ہم تیسرے حق کی بات کریں گے تو قرآن پاک کی حق کی جو تیسری بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے قرآن پاک کو سمجھنا، تدبر کرنا۔ پہلا حق ایمان، دوسرا اس کی تلاوت، تیسرا اس کا تدبر، اور پھر چوتھا آتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ اور پھر پانچواں عمل کرنے کے بعد آتا ہے کہ قرآن پاک کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ابلاغ کرنا قرآن پاک کا، یہ قرآن کا پانچواں حق بن جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کا چھٹا حق یہ بن جاتا ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات کو دنیا کے اندر قائم کرنا۔ اب میں ذرا دوبارہ گنتا ہوں، پہلا حق ایمان، دوسرا تلاوت، تیسرا تدبر، غور و فکر، سوچنا سمجھنا، اس کے بعد عمل کرنا، پھر اس کے بعد اس کا ابلاغ کرنا، اور چھٹا حق ہے اس کی اقامت کرنا۔ ایمان، تلاوت، تدبر، عمل، اور اس کے بعد ابلاغ اور اس کی اقامت، یہ 6 قرآن پاک کے حق ہیں کہ جن کو ہم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور اب میں باری باری قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے قرآن کے ان 6 حقوق کی ترتیب کے ساتھ ہی تفصیلی بیان کرنا چاہوں گا قرآن پاک سے اور حدیث سے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث جبرائیل آتی ہے۔ حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو جبرائیل امین نے خود آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، اور احادیث کی دنیا میں اس حدیث کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور حدیث کی معاملہ اس طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہو کر سامنے آ کر بیٹھا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ انتہائی اجرا لباس ہے، صاف سفید بالکل چمکتا ہوا لباس ہے، اور ہم دیکھ کر حیران ہیں۔ گویا کہ جب کوئی سفر سے آتا ہے، گھوڑے کی سفر، گدھے کا سفر، خچر کا سفر، اونٹ کا سفر، اس دور میں سفر تو اسی طرح ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ ریگستان، بیابان، دھول مٹی اڑتی ہوئی، تو انسان سفید عام اس طرح اجلے کپڑوں کے اندر کس طرح آ سکتا ہے؟ پھر بالوں کی طرف دیکھا تو کہا کہ بال بھی ان کے سے کہ بالکل کالے سیاہ، حالانکہ سفر کے اندر دھول مٹی سے انسان کے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے کہ یہ اجنبی بھی ہے، لیکن مقامی لوگوں سے زیادہ یہ شخص جو ہے اجلے کپڑے اور کالے بال لے کر یہاں پر آیا، یہ ہے کون؟ ہم سب حیرت زدہ تھے۔ اتنے ہم نے دیکھا کہ وہ آیا ہے اور آگے بڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، پھر اپنے گھٹنوں پر تعظیم سے ہاتھ رکھ کر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اور ان سوالوں میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ہر جواب کے نتیجے میں پھر آپ جواب دیتے ہیں، جو یہ اجنبی شخص آیا کہتا ہے کہ آپ نے درست فرمایا، یعنی کہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اجنبی شخص ہے، جانتے ہیں اس کو نہیں ہے، مقامی بھی نہیں لگ رہا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ سوال کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو یہ کہتا ہے کہ درست کہا آپ نے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ حقیقت یہی ہے، اور تبھی کہتا ہے کہ آپ نے درست فرمایا۔ یہ ہے کون؟ جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پر ایک سوال جس کا تعلق آج کے میرے اس موضوع سے، فرمایا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایمان کی تفسیر، ایمان کی تعریف بیان فرمائی، وہ ایمان مفصل کے اندر آتی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آیا جائے کہ اللہ کا کلام ہے، ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان انسان کا بن جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں ہے، اللہ کی براہ راست گفتگو ہے میرے ساتھ۔ یہ ایمان کی تعریف آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ذرا غور کیجیے گا، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے ایمان مفصل پڑھ رہا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کی ذات کو، وہ ملائکتہ، اس کے ملائکہ پر ایمان لایا، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، وہ رسول ہی، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور یہ جو خیر اور شر ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، میرے ساتھ جو خیر ہوتا ہے جو شر ہوتا ہے، پھر بیچ میں آیا تھا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان کراتا ہوں، خیر و شر پر، کہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی بھی بھلائی ہوتی ہے، مجھے کوئی بھی چیز ملتی ہے، مجھے کوئی بھی نعمت ملتی ہے، مجھے کوئی بھی مصیبت ملتی ہے، کوئی نہیں دے سکتا مصیبت، کوئی نہیں دے سکتا نعمت اللہ رب العالمین کے سوا۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کے اندر آتا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ جو ایمان کی بات آئی ہے، اس پورے ایمان کے لیے پھر ایک نوعیت اور کیفیت کا بھی تعین کر دیا گیا کہ یہ ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان کما ہوا باسمائی، جس نے اس کے نام ہیں، ان تمام ناموں، ان صفات کے پر ایمان لے کر آتا ہوں، وہ صفات ہی قبل تو جمیع احکام، اس کے جتنے احکام ہیں ان تمام کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں، ان پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اقرارا باللسان، نہ صرف یہ کہ میں اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، بلکہ وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ اب جب قرآن پاک کے اوپر ایمان کی بات آتی ہے، جو ایمان کی تعریف بیان فرمائی، تو صرف اقرار باللسان کی بات نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب کی بات ہے کہ میں دل سے اس قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانتا ہوں۔ اس بات کا تقاضا ہے، صرف زبان سے نہیں، دل سے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کی تصدیق۔ لیکن معاملہ کیا ہے، اب ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان موجود ہے الحمدللہ، لیکن اس ایمان کا معیار کیا ہے، اس کو دیکھنا تھوڑا ہم لوگوں نے۔ ہمارے پر ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر آگ جلتی ہے، ہم کھانا پکاتے ہیں، آگ جلتی ہے، تو ہم آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہمارا آگ پر ایمان ہے کہ یہ جلاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے گھر کے اندر وائرنگ ہوتی ہے، کھلی ہوئی تار ہو، ہم اس میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالنے سے کرنٹ لگے گا، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس سانپ اور بچھو گھر کے اندر آ جائے، ہم سانپ اور بچھو کے قریب نہیں جاتے، ہاتھ میں نہیں اٹھاتے ان کو، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سانپ اور بچھو کے ڈسنے میں زہر ہوتا ہے، جان لیوا ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، ہم مر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان کی کیفیات ہے کہ جب ایمان کسی چیز پر ہوتا ہے تو اس ایمان کے، اس یقین کے نتیجے میں انسان کا عمل بھی پھر اسی لحاظ سے ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا قرآن کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ قرآن پاک کے پر اگر ہمارا ایمان یہ کہ ہمارے رب نے، کہ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں موت دی، اسی رب ذوالجلال کی طرف سے اترا ہوا یہ کلام ہمارے لیے ہدایت کے لیے آیا۔ اگر اس کی کسی بات پر عمل کیا تو جنت ملے گی، اگر کسی بات کو ترک کیا، چھوڑ دیا، نہ اپنایا تو جہنم ملے گی۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کو آپ نے پڑھا، آپ نے پہلی آیت سے آخری آیت تک پڑھا، قرآن پاک کے اندر کتنے احکامات تھے اور کتنی ممانعات تھی کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا۔ اب زندگی کے معاملات کو اس قرآن کی تعلیمات کے سامنے ہر انسان خود رکھ کر دیکھ لے کہ میری زندگی کا رویہ اس قرآن کے ساتھ کیا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، جو قرآن کے احکامات ہیں میں ان پر عمل کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، یا میں زبان سے تو اقرار کر رہی ہوں کہ میں قرآن پاک پر عمل کر رہی ہوں، اور لیکن میرا عمل اس قرآن پاک کی تصدیق کے بجائے تردید کر رہا ہے، نہیں مان رہا، میں کفر کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ تو یہ قرآن پاک کے معاملے میں اگر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا عمل قرآن پاک کے مطابقت سے نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے انجام کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے کہ اس قرآن کو ترک کرنے والے کے ساتھ خدا رب ذوالجلال کیا رویہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن چھوڑے گا نہیں۔ اس دنیا میں قرآن رب نے ہمارے حوالے کیا ہماری ہدایت کے لیے، قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف فریادی بنے گا، قرآن پاک ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں فریادی بنے گا۔ قرآن پاک کے معاملے کے اندر صحابہ بڑے حساس تھے، جو قرآن پاک کی آیات صحابہ کرام کے سامنے آتی تھیں، آپ صحابہ کرام فوری طور پہ قرآن کی آیات اور احکامات کے مطابق خود کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حجاب کے احکامات نازل ہوئے تو لمحوں میں مدینے کی پوری آبادی نے اپنے آپ کو اس حجاب کے اندر اوڑھ لیا تھا۔ واقعات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بازار میں گھومتی ہوئی
خریداری کرتی ہوئی خواتین، کام کاج سے نکلی ہوئی خواتین، عرب کی روایت یہ تھی کہ جبہ پہنا کرتی تھی تو اس کے اوپر کمر پہ باندھنے کے لیے کپڑا ہوا کرتا تھا، تو وہ کمر پہ باندھا ہوا کپڑا اتار کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کہ قرآن پاک کا حکم آ گیا ہے۔ مدینے میں جیسے ہی آیت نازل ہوتی تھی تو آیت کے اندر آیا ہوا حکم صحابہ کرام دوڑ کر گلیوں کے اندر لوگوں کو بتاتے ہوئے گزرتے تھے، اعلانات کرتے تھے کہ اب قرآن پاک کے اندر یہ حکم آ گیا اور یہ چیز حرام ہو گئی، عورتوں کے لیے یہ حکم آ گیا۔ تو تمام تر خواتین نے اپنے کمروں سے، اپنی کمر سے وہ کپڑے اتار کر اپنے چہروں پر ڈھانپ لیے، اوڑھ لیے کہ اب اس قرآن پاک پر عمل میں ایک لمحہ بھی ہمیں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح شراب کا معاملہ آتا ہے، کیوں ہی شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، صحابہ جنہوں نے سنی مسجد نبوی سے نکلے اور بازاروں کی طرف دوڑ کے رخ کیا اور جا کے لوگوں کو منادیاں کرتے پھرتے رہے کہ شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ تو واقعات کے اندر آتا ہے کہ جن کے سامنے، جن کے گھروں کے اندر مٹکے بھرے ہوئے تھے، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے شراب کے، اور جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے جام گرا دیے، جنہوں نے گھونٹ بھر لیے تھے منہ میں انگلیاں مار مار کے وہ سارے جو شراب اندر گئی ہوئی تھی اس کو بھی نکال کر باہر کر دیا کہ کہیں قرآن پاک کے حکم کے نازل ہونے کے بعد یہ شراب اگر ہمارے اندر اتری ہے تو اللہ رب العالمین کی عذاب اور پکڑ کے دائرے کے اندر ہم لوگ نہ آ جائیں۔ اس قدر شدید اہتمام ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس ہوا کرتا تھا، تو ہمیں بھی اسی عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس ایمان کے حوالے سے جو ایمان رب کائنات نے ہمیں عطا کیا۔ پھر قرآن پاک پر ایمان کے حوالے سے ایمان میں یہ بھی بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دور میں، جس دور میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے پاس کون سی چیزیں حقیقت کے اندر، حقیقی صورت کے اندر موجود ہیں، ظاہری صورت کے اندر موجود ہیں، کہ جن کو ہم مجسم دیکھ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، سینے سے لگا سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی چھوڑی ہوئی ان چیزوں میں ہمارے لیے میسر چیزیں، قرآن وہ واحد چیز ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے بھی چھو سک رہے ہیں، سینے سے بھی لگا سکتے ہیں اور ہونٹوں سے لگا کے تقدیم کے اندر چوم بھی سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس عظمت کے لیے بھی ہمارے دلوں کے اندر معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور رب کائنات کی اس زمین پر، آسمان کے اندر اس سے بڑی عظمت والی چیز اس حاضر وقت کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہو جائے اور اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال پیدا ہو کہ کسی کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے تو اس نے گویا کہ اس نے قرآن کی قدر اور رتبے کو نہیں پہچانا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آقا انعامدار نے فرمایا، کسی کو نوکری مل گئی، کسی کو وظیفہ مل گیا، کسی کا انعام نکل گیا، کسی کی لاٹری نکل گئی، ایک شخص وہ کہ جس کے پاس قرآن کی نعمت ہے، قرآن یاد کیا ہوا ہے، قرآن کے اوپر اس کو عبور حاصل ہے، قرآن کے ساتھ محبت اور شغف اس کو ہے، اس کو اس دنیا کے اندر فخر کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے سب سے بڑی کائنات کی چیز اور دولت اور نعمت اس کو عطا کر دی۔ اگر ایسی چیز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں پر رشک کرنا شروع کر دیں، سمجھے کہ دوسروں کو اس سے زیادہ ملا ہوا ہے، تو آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن کی نہ قدر کی اور نہ قرآن پاک کو پہچانا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز بڑی اہم تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور وہ سب سے بڑی اہم چیز یہ تھی کہ قرآن پاک پر اللہ کا کلام ہونے کا ایمان اور اقرار، تصدیق بالقلب، بالکل حقیقت کے ساتھ اس کا انسان کا موجود ہونا چاہیے۔ ایمان کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اب اگر یہ ایمان ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے تو خدا رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ زندگی کے اندر معمول بنا لینا۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر قرآن اٹھائیں گے، یہ زندگی کا معمول بنا لینا کہ جب جب فرصت ملے، جب جب وقت ملے، بلکہ وقت ملنے کا بھی انتظار نہیں، وقت نکالنے کا اہتمام۔ انسان کی ترجیحات، پریورٹیز کی تعین کے معاملے کے اندر بھی انسان کو بڑا حساس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، زندگی کے دیگر معاملات کو، دنیا کے معاملات کے لیے، اپنے مشغولیات کے اندر انسان نے اپنی تفریح کے لیے بہت سے معاملے رکھے ہوئے ہیں۔ انسان ٹی وی بھی دیکھتا ہے، بازار بھی چلا جاتا ہے، عزیز و اقارب کے پاس بھی چلا جاتا ہے، دوستوں سہیلیوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سب کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو اللہ کے کلام کے لیے نہیں ہے اور قرآن کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی انسان کے لیے محرومی ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے۔ لیکن رب کائنات نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے اہل ایمان کی، تو یہ علامت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھا اور یہ سمجھا کہ کتاب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عطا کی ہے، ہمارے لیے بھیجی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن تلاوت کیسی کرتے ہیں؟ حق تلاوتہ، تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔
تلاوت کرنے کا حق ادا کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تلاوت کرنے کا حق ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بار بار اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہی یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کملی کو اوڑھ کر لیٹنے والے قم اللیل الا قلیلا، راتوں کے اندر کھڑے ہو جایا کیجیے، الا قلیلا، چاہے تھوڑا کھڑے ہو جائیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دیکھیں قرآن پاک شروع سے ہی کہتا ہوا آ رہا ہے کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ، قیام کی حالت کے اندر آ جاؤ، معمول بنا دو راتوں میں کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور پھر کیا کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے آداب رب کائنات سکھا رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بھی آداب ہیں۔ پہلی بات تو ایمان مکمل ہو گئی، اب اگر ہم تلاوت پر آ رہے ہیں تو تلاوت کے کئی آداب ہیں، اور ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، آرام آرام سے پڑھا جائے، سلیقے سے پڑھا جائے، زبان پر ان الفاظ کو لاتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ ہیں کس کے کہ جو میں اپنی زبان پہ لا رہی ہوں۔ یہ الفاظ اس کائنات کے مالک، میری زندگی کے مالک، میرے پاس آج جو کچھ ہے، میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میری متاع، میرے والدین، ان تمام کی جانیں جس کی مٹھی کے اندر ہے، وہ جو زبردست طاقت والی ہستی ہے اللہ جس کا نام ہے، اس اللہ کے الفاظ میری ادنا زبان پر آ رہے ہیں، تو یہ زبان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یوں اجلت کے اندر، بے خبری کے اندر، اسی عالم کے اندر کہ انسان فر کر کے پڑھتا چلا جائے، نہیں، یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ ان کو اس طرح زبان پہ لایا جائے۔ ان کو زبان پہ لانے کے لیے قرآن کے احکام اور آداب یہ دیا جا رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر ان قرآن کے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنا بھی قرآن تم نے یاد کیا ہے، یعنی قرآن کو یاد کرنا بھی قرآن پاک کی ذمہ داری ہے، جتنا یاد کر سکے انسان، ایک انسان مکمل حافظ بن جاتا ہے، اور ایک انسان ہے کہ جس کے پاس چند آیات ہیں، تو جتنی آیات یاد کی ہیں ان آیات کی، یاد کردہ آیات کی تعداد میں اضافے کی فکر انسان کو ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ کلام کو اپنے لیے یاد کر لوں، حفظ جان بنا لوں، تاکہ میری نمازوں میں جب میں کھڑی ہو جاؤں تو میرے پاس اتنا قرآن کا ذخیرہ میسر ہو کہ میری نمازوں میں طوالت آ سکے، کیونکہ نماز سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، اور خشوع خضوع کے معنی یہ ہوتی ہیں کہ خدا کا ڈر اور خوف ہو، اور ڈر اور خوف کے مارے جب انسان خدا کے کلام کو پڑھ کر اپنی نمازوں کو مزین کرتا ہے، ان کو زینت بخشتا ہے، تو قرآن کی زینت پر یہ تلاوت کلام پاک بن جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے اسی سورہ مزمل کے اندر فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن کو، قرأت کرو تو قرآن کی، جتنا قرآن تمہیں پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو، جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کو جتنا کر سکو کرو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو۔ تو قرآن کی تلاوت نمازوں میں ہونی چاہیے، اور اتنی تلاوت ہونی چاہیے کہ انسان پڑھ کے یہاں تک کہ تھکنے کے قریب آ جائے تو پھر قرآن پاک کی اس نماز کے اندر اپنے آپ کو رکوع کی طرف لے کے چلا جائے، سجدوں کی طرف لے کر چلا جائے۔ اسی طرح رب کائنات نے اسی سورہ میں دوبارہ فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا تمہیں اس میں سے میسر ہو اس کو پڑھتے رہو۔ تو جتنا میسر ہے اس میسر کی تعداد کے اندر اضافہ کرنا ہے، تو اگر یہ تعداد کے اندر انسان اضافہ کرے گا تو انسان کی تلاوت انسان کی دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو دور کرے گی، انسان کو گناہوں کے گٹھوں اندھیروں سے نکالنے والا ذریعہ بن جائے گا قرآن پاک۔ اس لیے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کی بات کی جا رہی ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیوں قرآن پاک کو پڑھنے کی اتنی تاکید قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ اس کا سبب یہ ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کون، میری تخلیق کیسے ہوئی ہے، مجھے بنایا کیسے گیا ہے، میرا وجود کیسے عمل میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ انسان کو رب کائنات نے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کو، اس انسان کو تم سجدہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 71 72 اور اس کے بعد یہ 73 74 تک معاملہ چلا جاتا ہے کہ تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے آیت، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، میں تخلیق کر رہا ہوں بشر کو مٹی سے، انسان کو مٹی سے بنا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار لوں، بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر اس کے اندر میں ایک روح داخل کروں گا، اس کے اندر میں ایک روح پھونکوں گا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب ایسا کر لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔
یعنی کہ انسان کے بارے میں قرآن پاک نے بتایا کہ انسان ایک چیز سے بنا ہوا نہیں ہے، انسان دو چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ انسان مٹی سے بنا، پھر مٹی سے بنے ہوئے اس مجسمے کے اندر ایک دوسری چیز اللہ رب العالمین نے تخلیق کی اور وہ ڈالی اس کے اندر، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی۔ تو اللہ رب العالمین جو روح ڈالی وہ روح رب کائنات کی طرف سے ایک الگ وجود ہے، اور یہ جو انسان کا مٹی سے بنا ہوا جسم ہے یہ ایک الگ وجود ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سمجھنا اس بات کو، ہمارا وجود تنہا جسمانی وجود نہیں ہے۔ اگر کسی نے تنہا جسمانی وجود سمجھ کر اس دنیا کی زندگی کو اس جسم کے لحاظ سے گزارا، یہ انسان اس دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے سوا کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس مجسمے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک روح بھی پھونکی ہوئی ہے، جیسا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے اندر ایک روح پھونکی ہوئی ہے، اور اس روح کو پھونکنے کے بعد میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ روح جب اس کے اندر آ جائے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، یہ اشرف ہو جاتا ہے۔ اس روح کو پھونکنے کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب تم اس کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سجدہ کیا ملائکہ نے تمام کے تمام نے مل کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے بن گیا۔ تو جس نے اس روح کی تقدیس کا احساس سینے کے اندر نہیں رکھا، اس کا خیال نہیں رکھا، تو اس نے تکبر کیا اور اس نے حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اب شیطان نے، ابلیس نے حقیقت روح کو نہ سمجھا، اس کی تقدیس کو نہیں سمجھا، اس کے مقام کو نہیں سمجھا، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ تو اس انسان کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو رب کائنات نے سزا دی اور کافر قرار دیا۔ تو ہم نے اگر اپنی اندر موجود روح سے انکار کیا، ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا تو صرف جسم ہے، تو جسم کے تقاضے کیا ہیں؟ جسم کھانا چاہتا ہے، جسم پینا چاہتا ہے، جسم سونا چاہتا ہے، جسم تھکتا ہے تو آرام کرنا چاہتا ہے، جسم سے جنسیت وابستہ ہوتی ہے، یہ جنسی تقاضے ہیں۔ اور ان تمام تر تقاضوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہی وہ تقاضے ہیں کہ جہاں سے معصیت کے، گناہوں کے اور نافرمانی کے راستے میں نکلتے ہیں۔ انسان اسی پیٹ کی خاطر، کھانے کی خاطر، غذا کی خاطر، جسم کے آرام کی خاطر دنیا کے اندر بہت سا حرام کا مال کماتا ہے، حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ انسان اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، اس لیے جھکتا ہے کہ مجھے ان سے کچھ مل جائے تاکہ میں اس جسم کو اپنا سکوں، اس جسم کی خدمت کر سکوں۔ اس کو اپنے اس جسم کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، وہ اس جسم کو تناور دیکھنا چاہتا ہے، تندرست دیکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اصل چیز جو انسان کو دی ہوئی ہے وہ تو اس کی روح ہے، اور اس کی تخلیق عالم ارواح میں، جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت کے اندر آیا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو روح رب کائنات نے تب پھونکی، جسم بعد میں دنیا میں آ رہا ہے، تخلیق روح پہلے ہوئی ہے، تخلیق جسم طین بعد میں ہو رہا ہے۔ آج بھی ہم جسم کے سے پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ زمین سے اگتا ہے، تو زمین ہی سے انسان بن رہا ہے، یعنی کہ مٹی ہی سے انسان بن رہا ہے، وہ وجود تو ہمیں اب مل رہا ہے، لیکن روحانی وجود رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر تخلیق کر دیا تھا۔ اب یہ جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے، انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اس کی روح کی غذا کیا ہے۔ اگر انسان تھوڑا غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ان دونوں وجودات میں سے جسم کی غذا اسی زمین پہ رکھی گئی ہے، زمین کی پیداوار میں رکھی گئی ہے، لیکن روح کی غذا، چونکہ روح اللہ کی طرف سے، روح آسمان سے ہے، تو روح کی غذا آسمان سے ہے، اور آسمان سے آئی ہوئی چیز قرآن پاک ہے۔ انسان کی روح تندرست تبھی رہ سکتی ہے جب آسمان سے آئی ہوئی غذا، اس قرآن پاک کی تلاوت کو انسان اپنا معمول بنا لے، یہ روح کی غذا ہے۔ اگر تلاوت نہیں ہوگی تو روح کمزور ہو جائے گی، اور اگر روح طاقتور ہو جائے، یہ بات ذرا غور سے سن لیجیے گا، جس انسان کی روح طاقتور ہوگی، تقویت حاصل کر جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، جسم کے تقاضے کتنے بھی شدید کیوں نہ ہو، روح ان جسم کے تقاضوں کی طرف بھٹکنے نہیں دے گی، نگاہ اٹھانے نہیں دے گی، اس طرف پلٹنے نہیں دے گی۔ آپ نے دنیا کے اندر کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو روحانی بلندیوں پر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، نمازیں اور روزہ اور قرآن ان کے معمولات ہوتے ہیں، یہ دنیا بڑی سج دھج کے ان کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن روح اتنی بلند ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے کہ دنیا کے سج دھج کو بھی وہ ٹھکرا دیتی ہے، اپنے جوتی کے نوک پر رکھ کر کے دیکھے نہیں، میں دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں، میں اپنے رب کی رضا کی طرف چلنے والی ہوں، اور مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے دنیا کی یہ لذتیں نہیں چاہیے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا کے رکھ دیا رب کے اس کلام کے سامنے، رب کی نعمتوں کے سامنے۔ تو وحی الہی آسمان سے آتی ہے،
قرآن آسمان سے آتا ہے، اس لحاظ سے قرآن حقیقت میں روح کے لیے غذا کا کام کرتا ہے۔ اور میری بہنوں، آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن پاک کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہو کر اپنی روح کو غذا فراہم کی ہے، آپ کی ارواح کو تقویت ملی ہے، لہٰذا تلاوت روح کی نشو و نما اور اس کی تازگی کا اہم ذریعہ ہے، وہ اہم ذریعہ آپ نے حاصل کیا، آپ کو اللہ رب العالمین روحانی تازگی اور توانائی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تجوید کے چند آداب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع آج 6 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ایمان اور دوسرا نقطہ تھا تلاوت، لیکن تلاوت کے لیے جو مزید آداب ہیں تلاوت کے میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ وہ 6 نکات الگ ہیں، ایمان، تلاوت، تدبر، عمل، ابلاغ، اقامت، وہ الگ نکات ہیں، لیکن اب جو میں نکات آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر رہا ہوں یہ نکات ہیں اس قرآن پاک کی تلاوت کے آداب، کہ تلاوت کس طرح کی جائے۔ تو یاد رکھیے کہ تلاوت کا جو سب سے پہلا ادب ہے، تلاوت کا سب سے پہلا ادب ہے تجوید، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی، زیر زبر پیش شد مد پورے احتیاط کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں، مثال یہ ہے کہ قرآن پاک کا کے 2 الفاظ ہیں، 2 حرفی الفاظ ہیں، دونوں قل ہیں، ایک کاف چھوٹے کے ساتھ اور ایک کاف بڑے کے ساتھ، ایک کاف قلم کے ساتھ ایک کاف کتے کے ساتھ، قل اور کل، ان دونوں کی ادائیگی میں بڑا فرق ہے۔ اگر کل کہا جائے کاف بڑے کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہو، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد ایک ہے چھوٹے کاف کے ساتھ کل، جس کے معنی کھاؤ۔ اگر کسی نے کاف بڑا نہیں پڑھا، قل هو اللہ نہیں کہا، قل هو اللہ کہا، تو اس کے مقصد کیا ہو جائے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت ہم کیا کریں؟ قل هو اللہ، کھاؤ اللہ ایک ہے، یہ معنی بن جائیں گے اس کی۔ تو معنیوں میں فرق آ جاتا ہے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، اس لیے قرآن پاک کے ساتھ محبت بھی ہے، شغف بھی ہے، وابستگی بھی ہے، تو بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھنے کے ساتھ اہتمام بھی کیا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح انعمت قرآن پاک کا لفظ ہے، میں نے فضل کیا، میں نے نعمت کی، اور انعمت تو نے فضل کیا، وہاں میں نے وہاں تو نے، معنی فرق آتا ہے۔ جہاں خدا یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ میں نے تم پر نعمت کی، اور کہا یہ جا رہا ہو کہ انعام تو، وہاں بندہ پڑھ لے انعامتا، یعنی ہم خدا سے کہہ رہے کہ ہم نے تجھ میں نعمت کی، معنی الٹی بن جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ تجوید کے لیے آپ ضرور کلاسز کا اہتمام کریں، جس طرح یہاں پر آپ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ یہاں بیٹھ کر آپ نے قرآن پاک کو سنا ہے۔ تجوید کوئی بہت بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے، مار کا مشکل نہیں ہے۔ تجوید سیکھنے کے لیے چند کلاسیں آپ کو لینی پڑیں گی، 10 کلاسیں، 15 کلاسیں، 20 کلاسیں، اور اس میں آرام سے آپ لوگ اپنے آسان سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا دوسرا جو ادب ہے وہ ہے باطنی اور ظاہری ادب۔ قرآن پاک کا باطنی اور ظاہری، ایک ظاہری ادب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور باطنی اندر میں ہمارے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کیا خیال ہونا چاہیے۔ ظاہری کیفیت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کو جب پڑھا جائے تو پڑھنے سے پہلے باوضو پاک اور صاف لباس، قبلے کی طرف رخ اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے ظاہری آداب میں آتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پڑھا جائے، قرآن پاک پڑھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا جائے۔ لیکن یہ تو قرآن کے ظاہری آداب ہیں، قرآن پاک کے باطنی آداب بھی ہیں۔ باطنی آداب قرآن پاک کے یہ ہیں کہ پڑھتے وقت یہ احساس ہو کہ قرآن کس کا کلام ہے، عظمت قرآن پاک کی، کتنا بڑا کلام ہے، کتنی اہم گفتگو اس کے اندر کی، کس کی گفتگو ہے، اس جیسا کوئی کلام ہی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر کلام یہی ہے۔ قرآن کی ساری، قرآن کے علاوہ ساری کتابیں دنیا کے اندر، علم اور آگاہی کی کتابیں جمع بھی ہو جائیں، قرآن کی ایک کتاب کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو عظمت کا احساس۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی پڑھنے میں تو خدا کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اللہ کا خوف اور اس کی ناراضگی کا احساس۔ تیسری بات یہ کہ اللہ سے محبت کا جذبہ اور رحمت کی امید کہ میں قرآن اللہ کا پڑھ رہی ہوں تو اللہ رب العالمین کی محبت مجھے حاصل ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، یعنی یہ یقین کے ساتھ قرآن پڑھے انسان کہ اس کے پڑھنے کے نتیجے کے اندر مجھے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی رحمت مجھے ملے گی۔ اور اگلی بات یہ کہ میں قرآن کیوں پڑھوں، یہ وظیفہ نہیں ہے کہ جو زبان سے بس فر فر کر کے انسان پڑھتا جائے، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی جائے کہ جو کچھ اس کے اندر بتایا جائے مجھے میری زندگی میں عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو یہ ارادہ، یہ باطنی ادب ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے نتیجے میں جو کچھ مجھے سمجھ میں آئے گا میں اس پر عمل کروں گی، یعنی کہ عمل کے ارادے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ بس مجھے پڑھنا ہے، مجھے ثواب ملے گا میں اس لیے پڑھ رہی ہوں، عمل نہیں کروں گی۔
اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں عمل نہیں کروں گی تو اس نے کفر کیا، اور پھر یہ کہ اس پر عمل کروں گی اور قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق سے زندگی گزاروں گی۔ تو یہ قرآن پاک کے آداب ہو گئے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تجوید اور قرآن پاک کی تلاوت کا دوسرا ادب میں آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن پاک کے آداب، ظاہری اور باطنی آداب تلاوت کے۔ پھر تیسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کو روز کا معمول بنایا جائے۔ تیسری بات یہ تلاوت کے آداب میں ایک دن پڑھ لیا پھر سال چھوٹا، مہینہ چھوٹا، ایسا نہیں، تھوڑا پڑھے لیکن روز پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں لیکن روز پڑھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو بڑے اشتیاق سے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت جاری کرنی پڑی کہ 3 دن سے زیادہ کے عرصے میں کوئی قرآن پاک کو مکمل نہ کرے، کیونکہ جو رفتار روانی چاہیے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے 3 دن سے کم کے وقت میں اگر انسان کرے گا تو اس روانی میں قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی درست نہیں چلے گی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو منزل 1، منزل 2، منزل 7 منازل رکھی ہوئی ہیں۔ یہ منازل کا تعین قرآن پاک کی تلاوت کے مقدار کے تعین کے لیے رکھا گیا۔ صحابہ کرام 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، کم سے کم 3 دن میں کرنا چاہیے، 3 دن سے کم میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات جو روایت بن گئی، جو معمول بن گیا صحابہ کرام کا، وہ 1 منزل 1 دن میں پڑھیے، تو اتنا صحابہ کرام پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے تو جتنا بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ابو داؤد اور نسائی میں حضرت ابن ماجہ کے اندر ایک بات آتی ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کا اب چوتھا ادب بتانے چل رہا ہوں، تلاوت کا چوتھا ادب۔ تلاوت کا پہلا ادب تھا تجوید، دوسرا تھا باطنی ظاہری آداب، تیسرا ادب تھا روز کا معمول، اور چوتھا ادب ہے خوش الہانی کے ساتھ۔ یعنی کہ آج دیکھیں کہ ہم کسی محفل میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیں تلاوت کریں، تو تلاوت کرنے والا کوئی نوجوان میسر نہیں ہوتا، تلاوت کرنا ہی نہیں آ رہی ہوتی، الفاظ ہی نہیں پڑھ پا رہا ہوتا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ نعت خوانی لوگ کرتے ہیں، مرثیہ خوانی لوگ ہمارے ہاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے صوفیہ کرام کے پاس سازوں کے پر کلام پڑھا جاتا ہے، بغیر ساز کے مولود پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مولود پڑھنے والے، صوفیانہ کلام پڑھنے والے، یہ نعتیہ پر تلاوت چیزیں پڑھنے والے اور یہ نوحے پڑھنے والے تو کثرت میں مل جائیں گے، قرآن کے قاری نہیں ملتے آج کل کے دور کے اندر جن کو صحیح درست انداز میں قرآن کی تلاوت آتی ہو۔ حالانکہ خدا کے رسول کا کیا حکم ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیے، ابو داؤد کی، نسائی کی اور ابن ماجہ کی حدیث جو نقل کیا ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو زینت دو، اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ ہم گانے گا لیتے ہیں، ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کی خوبصورتی ان دنیاوی کلاموں کو دے لیتے ہیں۔ دنیاوی کلام کہہ رہا ہوں میں، سارے کلام دنیاوی کلام ہی ہے، لیکن الہامی کلام صرف ایک ہے، قرآن۔ اس قرآن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے، اس کی اچھی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بچیوں کو خاص طور پر، یہ آج کل یوٹیوب پہ نعت کو لگا لیتے ہیں، مرثیے کو لگا لیتے ہیں، کسی اور کلام کو لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کو سن کے اس کے سر کو بڑے پیارے انداز میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت بھی تو موجود ہے، یہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، بڑے بڑے اچھے خوش الہان قاریوں کی تلاوتیں موجود ہیں، تو ان کو سن کے ان کے انداز میں اگر قرات کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے، اپنی آوازوں سے اس قرآن کو زینت دے سکتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنبیہ والی حدیث بھی موجود ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یتخنل بالقرآن فلیس منا، کہ جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھا، خوش الہانی سے نہ پڑھا، اچھی قرات کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ان کے امتیوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے نہیں پڑھا خوش الہانی کے ساتھ، تو خوش الہانی کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ترغیب دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کر چکا تلاوت کے آداب کے اندر۔ تلاوت کے آداب میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے آئی تجوید، پھر باطنی اور ظاہری آداب، اس کے بعد روز کا معمول، پھر آئے خوش الہانی۔ اب 5ویں بات ہے ترتیل، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ فرمایا گیا کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر پڑھو، روانی کے اندر، تیزی کے اندر الفاظ کو توڑ کر نہ پڑھو، اس طرح کے بے حرمتی ہو جائے قرآن پاک کی۔ یہ قرآن پاک کا 5واں ادب ہے۔ اور 6واں ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو جتنا ہو سکے حفظ کرو، یاد کرو، جتنی آیتیں یاد کرو، ضروری نہیں کہ پوری صورتیں یاد کرو، ایک آیت یاد آ جاتی ہے سامنے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو یاد کر لیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ کل 3 الفاظ ہیں،
یہ بھی قرآن کا ایک حصہ، یہ بھی قرآن کا ایک حکم، اس کو یاد کر لیا۔ تو جتنا ٹکڑا ملتا جائے قرآن پاک کا اتنا انسان یاد کرتا چلا جائے، یہ احکامات ہیں، تو انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ انسان ایک مقدار ہوگی جو انسان کے پاس آ جائے گی، اس مقدار کے ساتھ انسان زندگی کے اندر قرآن پاک کو پڑھتا رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا چھٹا آپ کے سامنے میں حق ادا کرنا چاہ رہا ہوں، آداب بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے حفظ قرآن۔ یعنی حفظ کے معنی ہے کہ قرآن پاک کو حفظ پورا اگر نہیں کر پاتے تو جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا قرآن پاک کو حفظ کیا جائے۔ اب پہلی بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورے قرآن پاک کے آداب کی بات کی، اس میں 6 ادب بیان کیے۔ پہلا ادب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن پر ایمان، دوسرا میں نے آپ کے سامنے ادب بیان کیا تلاوت، تیسرا تدبر، چوتھا عمل، اور پانچواں اس کا ابلاغ، اور چھٹا اس کی اقامت، اس کا قیام، اس کو قائم کرنا۔ اس کے بعد جب میں دوسری بات پر آیا تھا تو دوسری بات پر میں نے آپ سے بات کی تھی قرآن پاک کی تلاوت کے آداب۔ تلاوت کے میں نے آپ کے سامنے 6 آداب بیان کی دوبارہ۔ 6 میں پہلا آداب قرآن پاک کی تجوید تھی، دوسرا باطنی اور ظاہری آداب تھے، تیسرا روز کا معمول تھا، چوتھا خوش الہانی تھا، پانچواں ترتیل تھا، اور چھٹا حفظ تھا۔ اب میں واپس جا رہا ہوں پرانی ترتیب کے پاس، قرآن پاک کے مجموعی حقوق کی طرف جا رہا ہوں۔ پہلا تلاوت، دوسرا تجوید، پہلا ایمان، اور اس کے بعد دوسرا تلاوت، اور اب تیسرا قرآن پاک کا حق یہ سمجھنا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، یا تو تم قرآن پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو قرآن پاک کو، یا پھر تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن نے کہہ دی۔ اگر کوئی قرآن کو سمجھنے کی نیت سے پڑھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دل کا تالا کھل جائے۔ سمجھ کر پڑھے، اندھیروں میں روشنی نہ ہو جائے، گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر نور نہ آ جائے، علم کا نور، اللہ رب العالمین کی ذات کا، صفات کا نور انسان کی رہنمائی کے لیے نہ آ جائے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ دنیا کے اندر گھٹا ٹوپ جو اندھیرے ہمارے زندگیوں کے ان کو دور کر لیتا ہے۔ تو تیسرا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا۔ دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ کیا فلا یتدبرون القرآن، یا تو تم نے تدبر نہیں کیا قرآن پر، او والا قلوبہم اقفالھا، یا پھر یہ کہ تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ قفل نہیں کھولیں گے تب تک تمہارے دلوں کے اندر وہ قرآن کی روشنی نہیں جا سکتی۔ اور میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تبا تابعین کا دور ہے، اور ایک بہت بڑا ڈاکو، ڈکیت، ڈاکے مارنے والا فضیل بن عیاض، وہ راستے پر بڑی شاہراہ پر ڈاکے مار رہا تھا۔ اس قدر شدید حملے تھے اس کے کہ کوئی بھی کاروباری قافلہ صحیح سلامت گزر نہیں پا رہا تھا۔ لوگوں نے سپاہ ساتھ لے جانے کی کوشش کی، سپاہ کا وہ مقابلہ کرتا، سپاہ کو مار دیتا اور سامان لوٹ کے چلا جاتا۔ کئی قافلے لوٹ گئے۔ ایک صاحب قرآن ایسا بھی تھا، فرد ایسا بھی تھا، نیک انسان ایسا بھی تھا، اس نے کہا کہ دنیا کی یہ طاقتیں اور قوتیں مجھے کہاں تک بچا سکیں گی؟ مجھے اگر فضیل بن عیاض کا مقابلہ کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ کرنا ہے۔ اس نے قاری ہائر کیے، قاری اپنے معاوضے پر اپنے ساتھ لیے، اور ان سے کہا کہ اس قافلے کے آگے، اس قافلے کے پیچھے، دائیں بائیں تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے چلو۔ اور یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا قافلہ یہ اپنے قاریوں کے ساتھ جو ہے نا سفر کرتا ہوا جب شاہراہ پہ گزرا تو آگے فضیل بن عیاض گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس انتظار کے اندر قافلہ قریب آ جائے کہ اس کو میں لوٹوں۔ جب قافلہ قریب آیا تو قرآن کی ایک آیت اس کے کانوں پر پڑی، اور کون سی آیت ہے؟ یہی آیت، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، یا تم تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دل پر تالے پڑے ہوئے۔ پھر آیت آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا، جو تم ایمان لے کر آئے ہو خدا کی ذات کے بعد، پہچانتے ہو خدا کو، معرفت خدا بندی تمہیں حاصل ہو گئی، خدا کے وجود کا احساس تمہیں کہ وہ کیسا زبردست ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اس رب کا ذکر تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے دل پگھل نہیں جا رہے خوف کے ساتھ، وحشت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ کہ کیسی زبردست وہ ذات ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ بات سنی فضیل بن عیاض نے کہ مجھے کیا ہو گیا، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرے سینے میں بھی تو دل ہے، میرا دل کیوں نہیں ڈر رہا اللہ کے خوف سے؟ بس یہ احساس ہوا، اس ایک آیت نے اس ڈاکو کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اور اس ڈاکو نے فوراً کہا اپنے ساتھیوں سے سب چیزیں چھوڑو، ان قاریوں کو لے کر آؤ۔ قاریوں کو سامنے بٹھایا گیا، کہا کہ تلاوت کرتے جاؤ۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے گئے اور یہ ساروں قطار روتا گیا۔ اور ایک ایسی توبہ فضیل بن عیاض نے کی کہ امام ابو حنیفہ کے 40 مشہور
ہمارے جو شاگرد ہیں جنہوں نے پورا فقہ حنفی ترتیب دیا، ان میں سے ایک وہ عالم ہے جس کا نام فضیل بن عیاض ہے، اور آج اس کو ہم ڈاکو نہیں بلکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات اور معاملات اور حالات، قرآن کے عجائب، قرآن کے انقلابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر ہم ان کے اوپر ذکر کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو یہ وقت بڑا طویل مجھے چاہیے ہوگا۔ ایک مثال میں نے آپ کو سامنے رکھی کہ تدبر قرآن اگر ہوگا، قرآن پر غور سمجھا جائے گا، غور کیا جائے گا، تو یقیناً قرآن انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے گا۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ گھر سے برہنہ تلوار، ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلیں، اس ارادے سے نکلیں کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے، اور غصے سے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مقیم تھے وہاں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک صحابی نہیں مل جاتے ہیں، پوچھتے کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ بس آج میں کام تمام کرنے جا رہا ہوں اس شخص کا کہ جس کی وجہ سے، اس کی دعوت کی وجہ سے مکہ کے اندر نفاق آ گیا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا ہے۔ جب یہ بات دیکھی، نئی مندر سے اسلام قبول کر چکے تھے، لوگوں کے علم میں نہیں تھا، تو ٹالنے کے لیے تھوڑا ان کو کہا کہ جاؤ ذرا جا کر اپنی بہن اور بھائی کی بہنوں کی خبر لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ غصے کے اندر دوڑتا ہوا چلتا ہوا اپنی بہن کے گھر آتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، دروازے پہ کان رکھ کر آواز سننا چاہتا ہے، اندر قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت، اس کا رس، اس کا سرور، اس کا مزہ، اس کا لطف اس غصے کی کیفیت کے اندر عمر فاروق کے کانوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ قرآن اندر میں اترنا شروع ہوتا ہے نا، تو ایسے عجائب انسان کے سامنے آتے ہیں، ایسی حقیقتیں نروار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان اس کو سمیٹتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے ہاں سپرد کر دیتا ہے۔ عمر فاروق کا غصہ تھا، تلاوت اندر داخل ہو رہی تھی، غصے کے اندر داخل ہوئے، دروازے کو توڑا، اندر داخل ہوئے، بہن کو دیکھا، بھائی بہنوئی کو دیکھا، اور بہنوں اور بھائیوں سے پوچھنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ بہنوئی کو مار پیٹ شروع کر دی، شدید ان کو مار کے لہو لہان کر دیا۔ تو وہ جو بہن تھی وہ بہن درمیان میں آ جاتی ہے، وہ عورت درمیان میں آ جاتی ہے اور بھائی سے کہتی کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، بھائی بہن کو مارتا ہے۔ بہن جب پٹ رہی ہوتی ہے خوف کے مارے، بہن کہہ سکتی تھی کہ بھائی جو تو کہنا چاہتا ہے کہہ دیں، ہم جو تو کروانا چاہتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار، لیکن نہیں، وہ بہن اٹل تھی۔ کیوں؟ اس لیے اٹل تھی کہ اس نے قرآن پر ایمان لایا تھا، اس نے قرآن نے ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا، ایک ایسا ولولہ پیدا کر دیا، ایک بے خوف انسان پیدا کر دیا کہ خدا کا کلام مجھے مل گیا، اب عمر میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مار دے گا نا، سرخری تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر لکھی جا چکی میری کہ اگر قرآن کی وجہ سے مجھے موت آ جائے، کہا بھائی جان میری جان بھی لے لو تب بھی اس قرآن سے اور حامل قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے میں انکار نہیں کر سکتی۔ یہ بات سننا تھا، عمر فاروق حیران ہو گئے کہ عورت کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ آج عمر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے، یہ میرا بہنوئی مرد ہو کر بھی یہ بات نہیں کہہ سکا۔ تو اس جرأت کو پیدا کرنے والا وہ کلام کون سا ہے؟ پھر کہا کہ بہن مجھے ذرا وہ کلام تو لا کے دو، میں دیکھوں تو دیکھیں وہ کلام کیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں ہے، تم اس طرح نہیں پڑھ سکتے اس قرآن پاک کو، لا یمسہ الا المطہرون، مس بھی نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے جب تک کہ خود کو پاک نہ کر لو۔ اب وہی عمر فاروق وضو فرما رہے ہیں، خود کو پاک کر رہے ہیں، اور خود کو پاک کیا ہے، پھر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ تو تلاوت سے پہلے والا عمر کچھ اور تھا، اور تلاوت کے بعد والا عمر اب وہی تلوار ہاتھ میں اور سر جھکائے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خود کو سپرد کرنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کے لیے وہ عمر فاروق اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں قرآن پاک کے۔ ہم سب کا یہ یقین ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن وہ کلام ہے کہ جو دلوں میں شیطان کے قلعے بسے ہوئے ہیں ان قلعوں کو مسمار کرنے والا ہے۔ اس قرآن کو تو ہم نے وہ مقام ہی نہیں دیا، ہم نے جنوں کو، بھوتوں کو، مرضوں کو بھگانے کے لیے اس کے وظیفے کے طور پہ آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کر دیا، اور گھروں کو جنات کے اثرات سے بچانے کے لیے کونوں میں ہم نے یزدانوں کے اندر رکھ دیا۔ میری بہنوں، اس قرآن کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس دور میں ہم لوگ رہتے ہیں، قرآن کی تفاسیر علماء کرام نے بڑی واضح اور آسان انداز میں لکھ دی، وہ آڈیو کے اندر مل رہی ہیں، ہم ان کو گھروں میں لگا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ قرآن کے مدرسین کے دروس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، قرآن کا بڑے انداز میں بڑی بھرپور محفلیں قرآن پاک کی منعقد کی جا سکتی ہیں، اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاہ عبداللطیف بٹائی نے بھی اس بات کے اوپر بڑی تنبیہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھو تھا پڑھن کڑھن کین قلوب میں، پانا ڈوہ چڑھن جے ورق ورائن وطرا، یعنی عجیب بات ہے جو شاہ عبداللطیف بٹائی نے فرمائی ہے۔ پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک کے، پڑھو تھا پڑھن
कुढ़न कीन में, कुढ़ना आप उर्दू में भी कहते हैं कुढ़ना, सिंधी में जन्ना कुढ़न, कुढ़न कीन कुलूब में, खुदा का कलाम है ये सोच कर दिल को रिक्कत के अंदर लेकर आ जाना, ये नहीं करते ये लोग। इनके दिलों पर कुरान के पढ़ते हुए जो आसार नुमाया होने चाहिए, वजूद पर कुरान के अल्फाज की अदायगी के वक्त जो कैफियत तारी होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि सिंधी में कहते हैं कि लिंगे कांडार जीवन, इंसान के बाल जिस्म के खड़े हो जाए कि क्या हो गया, क्या कुरान ने कह दिया, मैं अमल कर रही हूँ, मैं नहीं करूँ। फिर फरमाता है लतीफ़ पाना डूह चढ़न, ये तो कुरान का मामला ऐसा हो गया कि पढ़े और खुद को गुनाहगार कर रहे हो। कुरान कह रहा है ये करो और अमल हम करते नहीं मानते तुझे, तो जितना पढ़ रहे हो उतना गुनाहगार कर रहे हैं खुद को। कुरान को तो पढ़ना इसलिए चाहिए, कुरान पर मुझे अमल करना है, पढ़ूँ भी सही, जानूँ भी सही, मालूम भी हो जाए। कुरान ये कह रहा है कुरान पर अमल न करूँ। फरमाते हैं कि पाड़ा डोह चढ़न, जितना कुरान पाक को पढ़ते जा रहे हो उतना खुद को खुदा की बारगाह में मुजरिम करार कर देते जा रहे हो। तो कुरान तो वाज़ेह बता रहा है, इसलिए अपने आप को कुरान पाक से वाबस्ता रहना चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है कि कुरान पाक के हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया कि अलिफ लाम मीम में 3 हरूफ हैं, इसकी तिलावत पर 30 नेकियां मिलती हैं। तो कुरान पाक को पढ़ना, कुरान पाक के पढ़ने के नतीजे में इंसान को सवाब मिलता है। इससे एक मसला साबित हुआ कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ने के सिवा भी अगर कुरान पाक को पढ़ा जाए तो कुरान पाक को पढ़ना सवाब है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तब भी कुरान पाक को पढ़ा तो पढ़ा जाएगा, तो कुरान पाक के पढ़ने से में सवाब मिलेगा। लेकिन ज़रा देखिएगा हमारा रवैया क्या है। हमारा रवैया ये है कि हमने दुनियावी उलूम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। हमारी बेटियाँ मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में फिजिक्स पढ़ रही हैं, केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, बायोलॉजी पढ़ रही हैं, जेनेटिक्स पढ़ रही हैं, आजकल AI का दौर आ गया है, क्या क्या नहीं हमारे लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि फर्स्ट से इंटर में इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त बोली जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी किताबें इनकी इंग्लिश में, सारा पढ़ा जा रहा है। नहीं पढ़ा जा रहा तो कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं समझा जा रहा तो कुरान समझ में नहीं आ रहा। न्यूटन की थ्योरी समझ में आ रही है, बॉयल्स लॉ समझ में आ रहे हैं, सारे के सारे साइंसी कवानीन समझ में आ रहे हैं, जो दुनिया के अंदर जदीद इजादात हो रही है वो सारी समझ में आ रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुरान समझ में नहीं आ रहा। तो रवैया क्या है कुरान के साथ, हमें कुरान पाक को समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कुरान पाक को समझना और नसीहत हासिल करना है तो याद रखिए कि ये जो कुरान पाक का समझना था, जिसको हमने तदब्बुर का नाम दिया है, गौर व फिक्र का नाम दिया है, गौर व फिक्र से कुरान समझ में आएगा। तो गौर व फिक्र के 2 दर्जे हैं। पहला दर्जा कहलाता है तज़क्कुर, याद दहानी, यानी कुरान पाक को अगर इंसान पढ़ेगा तो कुरान इंसान को भूली हुई चीज़ें याद दिलाएगा। खुदा को भूल चुका, खुदा की याद दिलाएगा, दीन को भूल चुका, दीन की याद दिलाएगा। ये याददाश्त से कुरान, ये निशानी है कुरान पाक। रब्बे कायनात ने कुरान के अल्फाज को आयात करार दिया है, यानी कि निशानियाँ हैं। जब तुम किसी को पढ़ोगे तो तुम्हें ये निशानी तुम्हें याद दिलाएगी कि निशानी किसकी दी हुई है। अब ज़रा गौर करें, कुरान पाक आयत कहा गया, कुरान पाक की जुमलों को आयात कहा गया। आप देखिए ज़रा दुनिया में क्या होता है, अगर कोई किसी को कोई तोहफा दे, वो तोहफा घर में रखा होता है तो तोहफे पे नज़र पड़ती है तो याद उस दोस्त की आती है, ये मेरी फलां सहेली ने मुझे ये दिया था, ये शोहर का मेरी सालगिरह पर दिया हुआ तोहफा है तो शोहर की याद आती है, ये मेरे बाप ने मुझे फिलहाल मौके पर दिया तो बाप की याद आती है। तो कुरान की ये आयात हैं, निशानियां हैं, यादें हैं अल्लाह को याद करने के लिए। जितना ज़्यादा आयतें हम याद कर लेंगे, खुदा ने तोहफा तो दे दिया हमें, हमने इसको सीने से लगाना है, अपने पास रखना है, दिलों में समाना है इसको। जितना दिलों में समाएंगे उतना खुदा की याद हमारी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ जाएगी। खुदा की याद को बढ़ाना चाहते हैं, कुरान के पास, कुरान के वादों को, कुरान की चीज़ों को अपने पास बढ़ाएं। इसीलिए कुरान पाक की जो आयतें हैं हमें हमारी गफलत को दूर करती हैं, हमारे कोताहियों को दूर करती हैं, जिस रब को हम बुला बैठे हैं उस रब की याद हमको दिलाती हैं। और ये बात भी जानिए कि एक ऐसा वादा भी है जो हमने रब के साथ किया था जब हमें जिस्मानी वजूद नहीं मिला था। हमें एक वादा हमने रब कायनात से किया था, वो वादा किया था आलम अरवाह के अंदर। जब कुरान पाक में आता है कि कुरान पाक जब रूहें तकलीफ आई तो रब कायनात ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, रूह अरवाह से पूछा था, मेरी रूह से, आपकी रूह से, हम सबकी रूह से रब ने पूछा था बताओ तुम्हारा रब कौन है। अरवाह तो हैरान हो गई थी ना, अभी जिस्म नहीं मिला था, खुदा के सिवा भी कोई रब हो सकता है। तो कहा कालू भला अल्लाह तेरे सिवा कौन हो सकता है, हैरत से कहा था। उन्होंने मालूम था अरवाह को कि जिस्म जब जाएंगे हम लोग तो जिस जिस्म में, इस नापाक जिस्म के अंदर, इस गलीज जिस्म के अंदर, इस मिट्टी से बने हुए जिस्म के अंदर, इस नापायदार जिस्म के अंदर, इस गंदगी के ढेर जिस्म के अंदर, इस जिस्म से वाबस्ता इस जिस्म की गंदगियों के साथ, गलाजतों के साथ इस जिस्म में हम लोग जाएंगे तो खुदा को बुला बैठेंगे, खुदा के सिवा दुनिया के अंदर रब बनाकर बैठ जाएंगे। तो रूह हैरान थी। तो अलस्तु बिरब्बिकुम याद कीजिएगा, वो वादा है अलस, वो वादा है अलस।
یہ قرآن اس وعدہ الست کو یاد دلاتا ہے۔ جب قرآن پاک انسان پڑھتا ہے تو وعدہ الست انسان کو یاد آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس قرآن کو، اس وعدہ الست کو، اس رب کو یاد کرنا، اس قرآن پاک کو پڑھنا میں نے مشکل نہیں بنایا تمہارے لیے، تمہارے لیے میں نے قرآن پاک کو آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے آسان بنا دیا اس قرآن پاک کو، جو لوگ ذکر حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے یاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے۔ ہمارے ہاں تو مولویوں نے بھی معاملہ خراب کر دیا، انہوں نے کہا کہ قرآن کے پاس کے قریب مت جایا کرو، اس کے پاس جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ ھدی للناس، قرآن ہدایت دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں گمراہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کے رویے معاملے کو بھی ان لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو، آج کل قرآن پاک کی تفاسیر آ گئی ہیں، تفاسیر کو سامنے رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک سمجھ میں آنے والی چیز ہے، گمراہ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن سے خوف نہیں کھانا چاہیے، قرآن سے شغف، محبت، دل لگی ہونی چاہیے انسان کی، قرآن سے وابستگی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس آسان کر دیا، سہل کر دیا ان کے لیے رب کو یاد کرنا، تو انسان نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بن جائے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے والا بنے؟ ہمیں جواب دینا چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے والے بننا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ دوسرا جو درجہ ہے، پہلا درجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس سمجھنے کے حوالے سے، وہ تذکر تھا، اور دوسرا وہی تدبر ہے جس کے بارے میں کافی تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ اس لیے بات سمجھیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے عالم کبھی سیر حاصل نہ کر پائیں گے۔ جتنا پڑھتے جاؤ گے، جتنا اس میں اترتے جاؤ گے، جتنا اس کی گہرائیوں میں جاؤ گے، یہ علم کے نئے نئے پوشیدہ خزانے تمہارے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے گا، اور تلاوت کی کثرت سے اس کی چاہت میں کمی نہ آئے گی۔ جتنا پڑھو گے اتنی چاہت بڑھے گی، اور نہ ہی اس کی کائنات میں کے خزانے کبھی ختم ہوں گے، اس کے عجائبات کے خزانے کبھی ختم ہوں گے۔ تین باتیں فرمائیں۔ عالم کبھی علم حاصل کر کے بھرے گا نہیں، اس کا پیٹ بہت، اور اس کو ضرورت محسوس ہوگی۔ تلاوت کرنے والا تلاوت سے کبھی نہیں تھکے گا، جتنی کرے گا اتنی زیادہ تلاوت کی خواہش پیدا ہوگی۔ اور تیسری، اس کے اندر جو عجائبات ہیں، راز ہیں، پنہاں اس کے اندر راز، وہ انسان جتنا پڑھتا جائے گا وہ اور کھلتے جائیں گے۔ ان رازوں کی کوئی حد نہیں ہے، زندگیاں لگا دو قرآن پاک کے پیچھے، قرآن پاک جب بھی پڑھو گے تو نئی نئی چیزیں سامنے لے کر آیا جائے گا۔ تین چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ پہلی بات قرآن پر ایمان، دوسری بات قرآن کی تلاوت، اور تیسری بات قرآن پاک کو سمجھنا، یعنی قرآن پاک کے اوپر تدبر۔ اب میں آپ کے سامنے چوتھی بات بیان کر رہا ہوں، اور یہ بات تقریباً میں کر ہی چکا ہوں، اس لیے اب پچھلے حصے میں قرآن کے پچھلے حصے میں زیادہ تفصیل نہیں آئے گی، کم بات کروں گا میں آپ کے سامنے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک ھدی للناس ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ مائدہ کے اندر رب کائنات ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ عمل نہیں کرو گے جو نازل ہوا ہے قرآن پاک کے اندر تو جان لو گے تم کافر ہو، جان لو تم کافر ہو۔ قرآن پاک خود کہہ رہا سورہ مائدہ کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو ہم نے حکم دیا اس کے اندر بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو رب کائنات کے اندر نازل ہوا تمہارے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، عمل نہیں کیا تو تم کیا ہو؟ کافر ہو۔ اب دیکھو قرآن پاک کو اور جانو کہ ہم مومن ہیں یا کافر ہیں۔ دیکھو کہ قرآن نے کیا حکم دیا، میں کر رہی ہوں تو میں مسلمان ہوں، نہیں کر رہی تو میں کافر ہوں۔ قرآن پاک کی آیات کو اٹھا کر الف لام میم سے شروع کر دے انسان، اور جاننا چاہے کہ میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں، کافر ہوں یا مومن ہوں، تو بس قرآن پاک ہی اس کا پیمانہ ہے۔ خدا رب العزت نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ فرق کرے گا کون مومن ہے کون کافر ہے، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، قرآن واضح کرے گا۔ ہم کیا ہیں ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم مومن بننا چاہتے ہیں، قرآن اٹھائیں، قرآن پڑھتے جائیں، قرآن پر عمل نہیں ہو رہا عمل کرتے چلے جائیں، جو چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں ان کو زندگی کے اندر شامل کرنا شروع کر دیں گے۔ رب کائنات ہمارے لیے ہمارا ایمان مضبوط کرے گا، ایمان کی راہوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اسی قرآن پاک پر عمل کے حساب سے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز کر لیا جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہو، تو ایسا شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن نے کہا یہ مت کرو، انسان کر رہا ہو، قرآن کہتا ہے یہ کرو اور وہ نہیں کرتا۔ جس نے قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ درس کے آغاز میں حدیث آئی تھی ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی، اس پہ جبرائیل امین نے تصدیق کی کہ آپ نے درست فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا محمد مصطفیٰ کو الفاظ سجائے، جبرائیل امین کو سوال دیا امت کی تعلیم کے لیے، کہ پوری امت کو تعلیم ملنی چاہیے کہ تمہارا ایمان کب ہوگا،
جب تمہارا قرآن پر ایمان ہوگا. قرآن پر ایمان نہیں ہوگا، خدا کی بارگاہ کے اندر تمہارا ایمان اب ایمان نہیں ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن کو لعنت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. قرآن کو پڑھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو لعنت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور مثال دی انہوں نے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں. اور بندہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے لعنت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے، خود ہی لعنت کروا رہا ہے. انسان زندگی میں جب جھوٹ بولے گا تو قرآن کے خلاف کرے گا، اور جب قرآن کے خلاف کرے گا تو خدا کی لعنت کا خود کو حقدار خود ہی قرار دے رہا ہے. جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی خود کو لعنتی قرار دیتا چلا جائے گا. اسی لیے ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے ان کے لیے جناب معاملے مزید خرابی ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اصحاب رسول کی اگر زندگیاں دیکھیں، جیسے قرآن نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو ویسا بنا دیا. ایک حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی. آپ نے جواب میں فرمایا کیا قرآن کے مطابق تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھومتے پھرتے قرآن تھے، یعنی قرآن کے مطابق زندگی بنانی ہے ہم لوگوں نے. اسی لیے جو قرآن پاک کے احکامات ہیں ان کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے. قرآن پاک کے احکامات کی دو نوعیتیں ہیں. قرآن پاک کے ایک احکامات وہ ہیں جن کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے، ہمیں خود کرنے ہیں وہ کام، اور قرآن پاک کے ایک احکامات وہ ہیں جن کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے ہے، یعنی کہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ابلاغ کرنا ہے اور پھر قائم کرنا ہے اس اجتماعی زندگی کے اندر. تو یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے. یہ جو انفرادی احکامات ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح نیک برتاؤ ہے والدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یہ سارے انفرادی معاملات ہیں. پھر اجتماعی معاملات میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے، سود کا خاتمہ کیا جائے، اور اسی طرح اقتدار سے متعلق بہت سی چیزیں کہ تمہیں کیسے معاملات دنیا کے اندر اختیار کرنے. یاد رکھیے گا یہودیوں کا معاملہ ایسا ہی ہوا. ان لوگوں نے کچھ قرآن کے احکامات کو مانا اور کچھ کو ترک کر دیا. توریت کے کچھ احکامات کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے. خدا رب ذوالجلال نے یہی ان کے اوپر جو چیز رکھی کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کا حق، انہوں نے اپنی تعلیمات کا حق ادا نہیں کیا. تو یہودی دنیا کے اندر اگر خدا کی ملامت زدہ قوم بن گئے کچھ احکام مان کر اور کچھ ترک کر کے، تو قرآن کے کچھ احکامات مان کر کچھ کو ترک کر کے کیا ہم عزت والے بن سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ ہمیں اللہ رب العالمین تبھی عزت والا مقام دے سکتا ہے جب قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو جائے. آپ کے سامنے میں 3-4 چیزیں بیان کر لیں: قرآن پاک کا ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کا تدبر اور قرآن پر عمل. اب 5ویں چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت لوگوں تک پہنچانا. اور تلاوت پہنچانے کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور یہ کام ہماری یہ بہنیں کر رہی ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ وہ جو نازل ہوا میری طرف سے، جو رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، ہم سب کے لیے حکم ہے. ہم سب ذی نفس جو بھی ہیں کہ جو قرآن کا اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن کا 5واں حق ہے، اس حق کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ لوگوں تک، ابلاغ کرو، بھلے ایک آیت، ایک حکم، ایک نشانی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو زیادہ چیزیں نہیں معلوم، جتنی معلوم ہے لوگوں تک پہنچاؤ. اسی طرح ایک اور حدیث کا اندر آتا ہے بلغ شاہد الغالب، یہ پہنچاؤ جو شاہد ہے اس تک بھی، جو غائب ہے اس تک بھی پہنچاؤ. تو لوگوں تک یہ پہنچانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. اور قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو قول ہو سکتا ہے، بہترین قول ہو سکتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی طرف پکارا. اللہ کی طرف پکارنے والا قول، دعوت دینے والا قول، دعوت دینے کے لیے نکلنا، اس سے بڑھ کر کوئی نکلنا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا. قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ ومن احسن قولا، اس سے بڑا قول کیا ہو سکتا ہے، احسن قول کیا ہو سکتا ہے، جس میں انسان پکارے، ممن دعا الی اللہ، جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیکی کے لیے لوگوں کو بلائے. تو یہ سب سے بہترین چیز ہے. اسی طرح آتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلاؤ، پکارو، دعوت دو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ.
اسی طرح قرآن پاک کے اندر دیگر بھی بہتر احکامات موجود ہیں۔ 5 حقوق آ گئے، اور چھٹا حق میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ جو کچھ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، 2 نوعیتیں انفرادی، ان کو قائم کرنا ہے زندگی کے اندر، اور دوسرا اجتماعی زندگی کے اندر قائم کرنا، اقامت الدین، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ آج ہمارے پاس دین موجود ہے، دین قائم نہیں ہے آج۔ یہی سبب ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمان ذلت کی زندگی کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ مسلمان ہے آج الحمدللہ، 2-2.5 ارب مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے نہتے 25 لاکھ کی آبادی، حیدرآباد کی آبادی زیادہ ہے، حیدرآباد کی آبادی سے بھی کم آبادی کے پر مشتمل یہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، آج کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کا میڈیا نے سارے ظلم کے پول کھول کے رکھ دیے ہیں کہ کس طرح ان مظلوم، مسکین، معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، کتنے اموات وہاں پر ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، تحت عمارتیں تباہ، گھر تباہ، بھوک اور افلاس کی کیفیت کے اندر وہ لوگ آئے، پانی کی بوند کو وہ لوگ ترس رہے ہیں، کھانے کا وہ ترس رہے ہیں، پینے کا وہ ترس رہے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا اللہ رب العالمین کی ہے ان کے لیے؟ صرف ان کے لیے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں رب چھوڑ دے گا؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ کا دین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا حق ادا نہ کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کا حقدار بنے گا۔ آج اگر ہم نہیں اٹھے ان مظلوموں کے لیے، ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں نہیں کی، اور جو کچھ ہماری استطاعت کے اندر ہے وہ ہم کرنے کے مکلف ہیں، اگر کھانا پہنچانے کا انتظام ہو سکتا ہے جس طرح الخدمت کے لوگ کر رہے ہیں اور دیگر NGOs کر رہی ہیں، ہم ان کے لیے بندوبست کریں، پورے ٹنڈو مان خان کے اندر چلے جائیں، گھر گھر چلے جائیں، یہ ہم پر لازم ہے، فرض ہے ہم پر کہ ہم اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کے لیے امداد کے لیے کوشاں ہو جائیں، ان کے لیے راشن کا بندوبست کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھیں کہ یہ بیت المقدس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بڑی مقدس جگہ ہے، وہاں نماز پڑھنا عام جگہوں پر نماز پڑھنے سے 1000 درجہ زیادہ ثواب اور اجر رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ تم وہاں جاؤ۔ کہا کہ میں نہ جا سکوں تو کیا کروں؟ کہا کہ اگر نہ جا سکو تو اس بیت المقدس کے اندر، اس مسجد کے اندر جو وہاں پر فانوس ٹگے ہوئے ہیں ان کے اندر جلنے والا تیل فراہم کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو تم وہاں جا کر عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گی۔ تو اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین بیت المقدس ہمارا قبلہ اول، ہم اس کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس بیت المقدس، اس فلسطین کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اس فانوسوں میں مہیا کرنے کے لیے جو تیل ہم مہیا کر سکتے تھے، ہم اس کو مہیا کرنے کا انتظام کریں اور اہتمام کریں۔ میرے بہنوں، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کے حقوق کے حوالے سے جو حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے، قرآن پاک اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ سے یہی امید رکھتا ہوں اور یہی گزارش کرتا ہوں، اس قرآن کو صرف اور صرف ہم رمضان المبارک کے اندر ایک دورہ قرآن کے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو ہم اپنا اوڑھنا بنائیں، بچھونا بنائیں۔ اپنی بچیوں کے لیے قرآن پاک کی طرف رغبت کا انتظام تبھی ہو سکتا ہے جب یہ قرآن پاک کی محفلیں تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔